أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ آل عمران کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی جنگ احد کے واقعے کے جو نتیجہ ہے نتیجے کو ذکر فرما کر مسلمانوں کو تسلی اور آئندہ راہی عمل پیش فرما رہا ہے. جیسا کہ آپ جنگ احد کے واقعے کو بالتفصیل پچھلے کئی درسوں میں سن چکے ہیں. جب مسلمانوں کو جانی مالی بہت نقصان ہوا، 70 مسلمان تقریباً شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آیا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، تو یہ ایک طرح کی مصیبت کی پریشانی تھی جو مسلمانوں پر نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن یہ پریشانی وقتی طور پر کیوں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کی وجہ بھی بیان فرمائی اور مسلمانوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں آگے جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے اندر بیان فرما رہے ہیں. اولما اصابتکم مصیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی حادثہ پہنچا ہے، قد اصبتم مثلیہا، تم نے بھی اس سے پہلے 2 گنا ان کو تکلیف پہنچا چکے ہیں. یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے جو اسی واقعے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ اگر میدان احد میں مسلمان اتنے شہید ہوئے ہیں تو اس سے پہلے جنگ بدر میں تم نے اسی طرح بلکہ 2 گنا زیادہ تم نے کافرین کو قتل کیا ہے اور کافرین کو جانی مالی نقصان پہنچایا ہے، اور تم نے کافرین کو قتل بھی کیا اور کافرین کے سرداروں کو تم نے قید بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تم ان کو زخم دے چکے ہیں. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اسی واقعے کے شروع میں تقریباً 3 صفحہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو دوسرے انداز سے بیان فرمایا.
اگر تم کو زخم پہنچا ہے فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ تحقیق کہ تم نے بھی کافرین کو اسی طرح کا زخم جنگ بدر میں دے چکے ہو۔ اور یہ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہاں اس واقعے کو، اس مضمون کو دہرا کر اللہ تعالیٰ ایک بات مزید بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قد اصبتم مثلیہا، تو تم نے بھی یہ مصیبت ان کو جنگ بدر میں دے چکے ہو، تو قلتم انا ھذا، یہ اصل مضمون ہے۔ اللہ اس کا جواب دے کر ایک مضمون کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان اس طرح کے ان کو زخمی ہوئے ہیں، اس طرح کا زبردست جانی مالی نقصان ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا گویا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوگا۔ اب جنگ احد میں مسلمانوں سے غلطی بھول یہ ہوئی کہ 50 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑا فرمایا تھا، ان میں آپسی بحث ہو گئی، آپسی اجتہادی غلطی ہوئی، اکثر آدمی نیچے اتر گئے، یہی ایک وجہ تھی تو جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدلا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ 2 باتیں بیان کریں، آپ اس میں غور کریں اللہ تعالیٰ کیسے ان کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں اور کیسے تسلی بھی دے رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے بھول کی تو اس میں سے اکثر آدمی نیچے اتر گئے، 12-13 آدمی وہاں رہ گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھ کر واپس لوٹ کر آئے، ان پر حملہ کیا اور میدان کے اندر داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے اللہ کے نبی کی کھلی طور سے تم نے نافرمانی کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے جو جنگ کی ترتیب دی تھی وہ بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ، میمنہ اور میسرہ قلب، یہ 3 جماعتوں کی ترتیب دی، اور ایک جماعت کو حفاظتی طور پر دستے کے طور پر آپ نے پہاڑ کی اس چوٹی پہ کھڑا کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ کہوں تم نیچے مت اترنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے ارشاد فرمایا۔ بعض روایتوں میں تفسیر الدر منصور میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ نقل فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہاں تک نوبت آ جائے کہ ہمارا قتل ہو جائے اور جانور ہماری لاشوں کو کھینچ کر لے جائے یا پرندے ہماری لاشوں کو اچک کر کھانے لگی، تب بھی تم اوپر سے نیچے مت اترنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا ایک دستہ بنا کر وہاں آپ نے کھڑا فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، تو لیکن جب شروع میں جنگ ختم ہو گئی اور دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تو اب وہاں جو 50 صحابہ میں تو ان میں آپسی اختلاف ہوا، تو ان میں سے اکثر نیچے اتر گئے، جس کی وجہ سے جنگ کا پایا پلٹا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی گویا اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں اولما اصابتکم مصیبت، اگر تم کو یہ مصیبت پہنچی ہے، یہ حادثہ یا نقصان تمہیں پہنچا ہے، قد اصبتم مثلیھا، ایک گنا تسلی دے رہا ہے کہ تم نے بھی اس سے پہلے جنگ بدر میں ان کافرین کو اس قسم کا نقصان بلکہ 2 گنا 3 گنا نقصان تم نے کافروں کو پہنچایا ہے بدر کے میدان میں۔ قلتم ان ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی گویا اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی اطاعت سے منہ موڑنا گویا اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا
قل هو من عند انفسکم، یہ دوسری بات اللہ بیان فرما رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ تمہارے نفسوں کی وجہ سے، تم نے آپس میں تم نے خود طے کر لیا کہ جنگ ختم ہو گئی، ہمیں نیچے اترنا چاہیے، جو کچھ بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے یہ تمہارے نفسوں کی وجہ سے، اللہ کسی کے اوپر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، اللہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وما کان وما ربک بظلام للعبید، اللہ کسی بندے پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ان اللہ لا یظلم الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے لیکن وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں ہو یا تری میں ہو جو کچھ بھی فساد ظاہر ہوتا ہے، پریشانی مصیبتیں آتی ہیں، یہ تمہارے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتحاد سے میں قل ہوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے، نفسوں کی وجہ سے۔ تو ایک گناہ تو اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی، دوسری بات شارحین و مفسرین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں ان کو تسلی بھی دی۔ تسلی کیا دے رہے ہیں کہ یہ جو پریشانی تمہیں حادثہ آیا ہے یہ آئندہ بھی آئے گا، آئندہ بھی تم ان حالات سے دوچار ہوں گے، لیکن اس وقت میں تم اللہ اس کے رسول کے حکم کی دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ابھی تو جنگ بدر، جنگ احد، اس کے بعد تو کئی جنگیں ہو گئی، جنگ احزاب، اس کے بعد حنین، اور اس کے بعد یہ تبوک، یرموک کی لڑائی، بیر مونا کی لڑائی، کتنے جنگیں ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد آئندہ بھی ایسے حالات آئیں گے، اگر اس وقت تمہاری گرفت نہ کی جائے، اگر اس وقت تمہاری اصلاح نہ کی جائے تو آئندہ یہ غلطیاں دہرائی جا سکتی ہے، آئندہ یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بڑے مہربان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ جب بچہ پہلی مرتبہ غلطی کرتا ہے تو باپ بہت سختی کے ساتھ ڈانٹتا ہے، حالانکہ وہ غلطی اس نے بار بار نہیں کیا ہے، وہ بار بار اسے غلطی نہیں، لیکن باپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ بیٹا تو میرا مطیع فرما بردار ہے، یہ بیٹا تو میرا مطیع ہے، لیکن اس سے غلطی کیسے ہو گئی، کیسے بھول ہو گئی۔ تو اس لیے باپ ان کو بار بار ڈانٹتا ہے اور اصلاح کرتا ہے تاکہ آئندہ ایسا غلطی نہ۔ یہ بار بار ڈانٹنا یہ کسی غصے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے ہے، محبت و پیار کی وجہ سے ہے۔ جب باپ اپنے بچے کی اصلاح کی اتنی فکر کرتا ہے تاکہ میرا بیٹا آئندہ اس قسم کی غلطی نہ کرے، اس لیے بظاہر سختی کے ساتھ ڈانٹ رہے ہیں، سختی کے ساتھ ان کے اوپر ڈانٹ پڑ رہی ہے تاکہ آئندہ کی اصلاح ہو جائے، تاکہ آئندہ کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کون مطیع فرما بردار ہو سکتا ہے، صحابہ سے بڑھ کر کون اطاعت کر سکتا ہے۔ اللہ نے ان کی مثالیں دی ہیں، ان کے ایمان کی مثالیں دی ہیں، اللہ نے ان کے تقوی کی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی مثال دی اور ان کے تقوی و طہارت کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ دے رہے ہیں۔ لیکن ڈانٹ بھی ہے تو کیوں؟ ڈانٹ اس لیے ہے کہ آئندہ بھی ان ملاحی سے تم کو گزرنا پڑے گا، ان حالات سے بھی تمہیں گزرنا پڑے گا۔ حالات اس کے بعد دو قسم کے آئیں گے، ایک وہ حالات آئیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر دوسرا دور، دوسرے حالات وہ آئیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہوگا، اس کے بعد تمہارے صحابہ کا دور ہوگا۔ تو ان تمام کے لیے ان کو اصلاح ہے، اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کو دوبارہ اس مضمون کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ اب چونکہ اس واقعے کی اس مضمون کو اللہ ختم فرما رہا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طرف اصلاح بھی فرما رہے ہیں اور ایک طرف ان کی تربیت اور اصلاح کرتے ہوئے ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے
اور دوسری تیسری اہم بات مفسرین کرام نے بیان فرمایا، صحابہ کرام ان کا ایمان معیار ہے، دنیا والوں کے لیے معیار ہے، ان کا ایمان معیار، ان کا تقوی معیار ہے، ان کے کیریکٹر معیار ہے ہمارے لیے۔ تو ایسے لوگوں کی اصلاح جب ہوتی ہے نا تو ان کے لیے اصلاح بہت سخت ہوتی ہے، چھوٹی سی بات پر ڈانٹ زیادہ ہوتے ہیں لوگ، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان لوگوں کو پکڑ کیا جاتا ہے تاکہ آگے چل کے ان کو معیار بننا ہے، آگے چل کر یہ نمونہ بننا ہے، آگے چل کر یہ مقتدی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے اگر کسی کی بھی تم اقتداء کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ تو ایک ایک صحابی مقتدی ہے، جدھر جائیں گے لوگ ان کی اطاعت کریں گے، جدھر جائیں گے ان کی اتباع کریں گے، جدھر جائیں گے ان کی اقتداء ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہیں سے پوری اصلاح فرما رہا ہے۔ تو جن کو اس طرح آگے نمونہ بننا ہے، آئیڈیل بننا ہے، تو ان لوگوں کی تربیت جو ہوتی ہے نا ان کو بہت سخت ہوتی ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی ہم دیکھیں گے جو جتنے بڑے مقتدی ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے، ان کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے، ان کی والدہ نے کیسی تربیت کی ہے، ان کے باپ نے کیسی تربیت کی ہے، ان کے اساتذہ نے کیسی ان کی تربیت کی ہے، تب جا کر وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگ ان کو اپنا مقتدی مانتے ہیں۔ جب تک ان کو گھسا نہیں جائے گا، جب تک ان پتھروں کو گھسا نہیں جائے گا، ہیرا نہیں بنیں گے۔ ہیرا تو ایک پتھر ہوتا ہے، تو پتھر کو تراشنے سے جتنا گھسیں گے اور جتنا اس کو تراشیں گے آگے چل کر وہ ہیرا بنے گا، تو سب کے سروں پہ رہے گا اور وہ نمونہ بنے گا اور وہ زینت بنے گا۔ تو اس کو بننے کے لیے پہلے ان کو تراشنا پڑتا ہے، ان کو رگڑنا پڑتا ہے، ان کو گھسنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسا کام لینا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دین ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی رائی کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد یہی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اسی دین کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، اسی شریعت کو پوری دنیا تک لاگو کرنا ہے اور اسی احکامات نبویہ پوری دنیا تک پیش کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کے نمونہ تو بننا پڑے گا، اس لیے ان کو اس طرح کی رگڑ ہو رہی ہے، اس طرح ان لوگوں کو اس طرح پیسا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ مستقبل کی بھی اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، آگے ان سے کیا کام لیا جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، اس سے اللہ نے اس مضمون کو دہرایا۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ مضمون جب دوہرے دو مرتبہ ہوتے ہیں تو اصل میں دوہرا نہیں ہوتا، اس سے آگے پیچھے کچھ مضمون ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی مضمون ہوتا ہے، اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے۔ جیسے کہ اس سے پہلے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد 4 مرتبہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ آپ کہیں گے بظاہر کوئی اگر آیت پڑھ کے صرف ترجمہ دیکھے وہ یہ سمجھے گا کہ قرآن میں آیات تو 4 مرتبہ ہے، اسی مضمون کو اللہ نے 4 مرتبہ کیوں ذکر فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو اتنی مرتبہ کیوں ذکر فرمایا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ سے مرسلات میں اس میں اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ کیوں بار بار دہرایا؟ تو حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں اس سے آگے پیچھے کچھ مضمون ہوتا ہے جو ہر ایک کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو اسی اللہ نے اس مضمون کو دوبارہ دہرایا، اسی مضمون جو پہلے آ چکا ہے 150 پر 6 آیت نمبر میں مضمون آ چکا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس مضمون کو دوبارہ دہرا کر اس کے یہاں مقصد دوسرا اور ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اصلاح اور ان کی تربیت مقصود ہے۔ تو فرمایا یہ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہے تمہاری وجہ سے، قل هو من عند انفسکم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل هو من عند انفسکم، یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان منافقین کی راز کو اللہ کھول رہے ہیں، جو منافقین صحابہ کرام کو طعنہ دے رہے تھے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بھی دوبارہ ذکر فرمایا۔ یہ مضمون بھی پہلے اسی واقعے کے شروع میں آ چکا ہے 3 صفحہ پہ،
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان منافقین کا ذکر فرمایا. اب دوبارہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ جنگ احد میں جیت پھر ناکامی پھر جیت کامیابی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں امتحان لینا مقصود ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے. تو ان منافقوں کا بھید سب سے پہلے اسی وقت میں کھلا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو آیا تھا 300 آدمیوں کو واپس لے کے چلا گیا. ہم کیوں ڈالیں؟ جب ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، ہم اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو کیوں خواہ ہلاکت میں ڈالے؟ یہ واپس لے کے چلے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں بتا دیا عملی طور پر. اس سے پہلے تو صحابہ جانتے تھے یہ منافق ہیں، آیتیں بھی اترتی تھی، لیکن عملی طور پر بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ 300 آدمی منافق ہیں. 1000 صحابہ نکلے تھے نا، 1000 آدمی نکلے تھے جس میں صحابہ 700 تھے، یہ لوگ 300 تھے، تو 300 آدمی چلے گئے. تو اب ان کے جانے کا کیا مقصد؟ ایک تو مقصد یہ تھا کہ ہمارا مشورہ قبول نہیں ہوا. دوسرا ان کا یہ جو مقصد تھا پس پشت میں کہ اگر 300 آدمی کا قافلہ اگر جدا ہو جائے گا مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں گی. اب جو جس ہمت حوصلے کے ساتھ وہ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، درمیان میں اگر 300 آدمی نکل گئے تو کیا ہوگا؟ 700 آدمیوں کی ہمتیں پست ہو گئی ہوگی. فطری طور پر صحابہ اپنی جگہ ہے لیکن انسان بھی تو ہے. فطری طور پر یہ ہو سکتا ہے آپ کسی سے بات کرنے کے لیے لڑنے کے لیے آپ 10 آدمی جا رہے ہیں تو درمیان میں 5 آدمی باہر نکل گئے تو آپ کیا کریں گے؟ جو ہمت و بہادری تھی وہ بہادری کم ہو جائے گی، وہ پس ہمت ہی آ جائے گی. تو ان کا مقصد عین مقصد یہی تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ سردار تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بڑا دماغ والا آدمی تھا. تو کس طرح مسلمانوں کو کھوکھلا کرنا ہے، ان کے قدموں میں لغزش پیدا کرنا ہے، تو وہ اچھی طرح جانتا تھا. اس خود کو وہ جانتا تھا مسلمانوں کو کیسے پرہمت کریں. اور جو نئے مسلمان ہیں اور جو ساری سیدھے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں لغزش پیدا ہو جائے اور ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے، یہ اس کا اہم مقصد تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا. لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے. تو یہ ان کا ایمانی جذبہ کیا ہے. تو یہ بھی امتحان تھا مسلمانوں کا. 313 میں تم کامیاب ہو گئے تو یہاں تو 700 ڈبل ہے نا، یہاں تو ڈبل ہے، تم لوگ 2 گنا ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک امتحان تھا اللہ کی طرف سے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. جب تم 2 جماعتیں جو تم پہنچے ہو، 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئی. فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنین کو جان لیں مومنین کا ایمان کیسا ہے، وہ کتنے ہمت ہیں اور ان کی ہمت ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کی بھی جاننا چاہیے. اب منافقین کی بھی بھید بالکل کھل گئی. اب سب کو معلوم ہو گیا عملی طور پر کہ یہ 300 آدمی پکے منافق ہیں. اب ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو منافقوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے. آگے اس کے واقعات الگ ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں سے گدھوں کو الگ کر دیا. یہ گدھے تھے الگ ہو گئے، اللہ نے تو الگ کر دیا. یہ کسی کام کے نہیں، تو بزدل ہیں. اب جو تھے 700 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط رکھا، ان کے قدموں میں لغزش آنے سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو یہ لوگ 700 تھے، پھر ہمت کر کے آگے بڑھے اور انہوں نے ہمت کے ساتھ رہے. تو یہ جاننا مقصد ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ، یہ مضمون یہاں دوسرا ہے، یہاں یہ مضمون وہی ہے وہاں جو اللہ نے شروع میں ذکر فرمایا، لیکن دونوں کا مفہوم، دونوں کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے. تو آیت میں کبھی تکرار نہیں ہوتا، سمجھنے میں تکرار ہوتا ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ایک ہی آیت بار بار کیوں آتی ہے، تو حقیقت وہ نہیں ہوتی، حقیقت الگ الگ ہوتی ہے. تو
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان منافق کے اس چال بازی کو جو مسلمانوں کو پست ہمت کرنا چاہتا تھا، تو ان چال بازی کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا۔ وہ تمہیں پست ہمت بنانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں بزدل بنانا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ درمیانی راستے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، جو کچھ تمہیں حادثہ پہنچا ہے اس دن جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہو، ایک مومنین کی ایک کافرین کی، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، جو کچھ بھی اللہ کے حکم سے مرضی سے ہوتا ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ جان لے ایمان والوں کے ایمان کو، ایمان والوں کی مضبوطی کو جان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ جان لے منافقین کی کیفیت، یہ منافق ہیں اللہ ان کو بھی جان لے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ابھی دفاع، جب ان سے کہا گیا، جب یہ لوگ واپس ہو رہے تھے تو مسلمانوں نے کہا کہ بھئی کہاں جا رہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے، آؤ جنگ میں آؤ، جنگ میں آنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن کم سے کم جنگ میں آئیں گے تو اپنے شہر کی تو حفاظت ہوگی۔ ہر آدمی کو ضروری ہے کہ اپنے شہر کی حفاظت کرے، اپنے محلے کی حفاظت کرے، جیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، تو اسی طرح جنگ میں ایک تو کافرین کو مارنا ہوتا ہے اور دوسرا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ دفاع کا مطلب یہ ہوتا ہے لڑ نہیں سکتے لیکن دفاع تو کر سکتے ہیں، جیسے احزاب میں خندق میں ہوا۔ اب وہ لوگ تو بہت بڑی جماعتوں میں آئے تھے، اب مسلمان بہت مختصر تھے، مشورہ ہوا کیا کریں، اب ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان سے جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن دفاع تو ہو سکتا ہے۔ اب دفاع کی کیا صورت ہے؟ دفاع کی صورت ہے کہ خندق کھودا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، تو 6 دن کے اندر اتنا بڑا خندق کھودا گیا۔ اب کافی وہاں تک پہنچے لیکن درمیان میں خندق آ گئے، یہ دفاع۔ تو ایک اسلام کی حفاظت ہے اور دوسرا اسلام کا دفاع، دونوں مسلمانوں کے اوپر ضروری ہیں، حفاظت بھی کریں دفاع بھی کریں۔ ان پر آنے والے الزامات، ان پر آنے والے ہر قسم کی وساویس کو، ہر قسم کے طریقہ کار کو ان کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ اب اسلام کے خلاف اگر کوئی دشمن بول رہا ہے، قرآن کی کسی آیت کے خلاف چھیڑ رہا ہے، یا قرآن کے خلاف کسی کو ابھار رہا ہے، کسی مسئلے کو وہ نعوذ باللہ غلط بتا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا جواب دیں، ان کا دفاع کریں، یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں۔ دشمن ہے، بکنے والا بکیں گے تو ہم اس طرح کے کر خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسلام کی حقانیت کو سامنے لانا مسلمان پر ضروری ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ دفاع اسلام ہے، اسلام کا دفاع ہے۔ حفاظت اسلام الگ، دفاع اور دفاع اسلام الگ ہے، ان دونوں کی ضروری ہے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ بھئی کم سے کم اپنی شہر کے دفاع کے لیے تو آؤ، شہر میں تم ہمارے ساتھ، تم بھی رہتے ہو، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ تمہاری بیوی بچے بھی رہتے ہیں، تو تم شہر کی تو کم سے کم مدینے کی حفاظت کرو، دفاع تو کرو۔ لیکن وہ لوگ واپس چلے گئے۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ اب ادفعوا، جب ان سے کہا گیا کہ تم آؤ اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، اب ادفعوا، یا تم کم سے کم اسلام کا دفاع تو کرو۔ تو وہ لوگ چلے گئے۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، جب اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، تو اس کے بعد یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے، صحابہ کرام کو دھوکہ دینے کے لیے کہنے لگے اگر ہم جان لیتے قتال میں کیا فائدہ ہے، لاتبعناکم، ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں، اشارہ اتنا کر دیتا کہ جب جو شہید ہو گئے اللہ نے ان کا مقام بھی بیان کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے جو شہید ہو گئے اللہ نے ان کا مقام بیان کر دیا، اور جو مجاہد ہیں مجاہد کا مقام بھی، جو غازی ہیں غازی اور مجاہد کا مقام بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ جب دونوں کی فضیلتیں ان منافقین کے سامنے آ گئی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہائے ہم نے کیا کیا، نہ ہم نے جنگ شریک ہوئے، نہ ہم نے جنگ میں حصہ لیا، اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نفاق کھل چکا ہے۔ لیکن اب
مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آ کر کہہ رہا ہے کہ اگر قتال کا فائدہ اتنا ہوتا کہ ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کرتے۔ تو اس طرح کا جملہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پہ تو اسے تماچا مار کے جواب دیا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ اللہ نے ایسا جواب دیا اس کا، کہا کہ اس دن وہ لوگ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ جب اس نے جملہ کہا تھا نا، جب واپس ہو رہے تھے تو مسلمان ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کو آؤ جاری کر رہے تھے کہ بھئی آؤ جنگ میں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا کر چھڑا کر لے گئے۔ اب جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اور زیادہ کفر کے قریب ہو گئے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں، ان کے دل میں وہ بات نہیں، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں ایمان کی محبت نہیں ہے، صرف زبانی جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ تو یہی تو منافق تھے، دل میں ایک بات، زبان پہ ایک بات۔ اللہ نے اسی طرح کا جملہ فرمایا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب اللہ کے نبی جنگ سے واپس آتے تھے مال غنیمت کو لے کر، مال غنیمت کو دیکھ کے ان کی آنکھیں بھر جاتی تھی، ان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی تھی، اب اور مال غنیمت کے لالچ میں وہ آ کر کہتے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہتے کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ واللہ یعلم انک لرسول، ارے کمبختو، اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتے کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس طرح اللہ کے نبی بات کرتے کہ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، سب جانتے ہیں اللہ کے رسول۔ واللہ یعلم انک لرسول، تم کیا کہو گے، تمہارے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ اچھی طرح جانتے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو کیسے ان کے منہ پہ تماچا اللہ مارا۔ تو یہاں بھی اسی مضمون کو اللہ نے دہرا کر فرمایا، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ تو صرف زبان سے کہتے ہیں، ان کے دل میں وہ بات نہیں۔ دل میں ایمان کی محبت اگر ہوتی تو وہ جنگ میں شریک ہوتے، اگر ایمان کی محبت ہوتی تو واپس نہیں آتے 300 آدمیوں کو لے کر۔ تم جو کچھ بھی چھپا لو، اللہ تمہاری باتوں کو ظاہر کر کے رہے گا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اب آگے انہی منافقین کا ذکر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ اس میں چند صحابہ کرام کا مسئلہ بنایا گیا، اس میں سب سے زیادہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں حضرت وحشی نے قتل کیا تھا ہندا کے کہنے پر، اور ہندا آنے کے بعد ہندا آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ بگاڑ دیا، ناک کاٹ دیا، کانے کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، اور سینہ چیر کے کلیجہ نکالا اور اپنے کچا چبایا، اور آپ کے سینے پہ کھڑے ہو کے اس نے رقص کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونے کے بعد جب دیکھا تو چچا نظر نہیں آ رہے ہیں، زندوں میں تو نہیں ہیں تو شہداء میں بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھا تو ایک کنارے پر پڑے ہیں جو پہچانا نہیں جاتے تھے، جن کا مسئلہ بنایا گیا۔ ان کی بہن نے دیکھ کر ان کو پہچانا۔ شیخ الحدیث نے فضائل صدقات میں، فضائل صحابہ حکایت صحابہ میں لکھا۔ تو اسی طرح اور چند صحابہ کا بھی مسئلہ بنایا گیا۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد عبداللہ، جابر ابن عبداللہ کے والد ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ، رات کو میدان احد میں صبح جنگ ہونے والی ہے، اپنے خیمے کے اندر اپنے بیٹے کی بلائے۔ بخاری کی روایت ہے
تو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر ابن عبداللہ سے کہا کہ بیٹے مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کل کے دن میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا، شہید ہونے والے صحابہ میں سب سے پہلے مجھے شہادت ملے گی، مجھے ایسا معلوم ہو رہا۔ پھر فرمایا کہ بیٹے میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، تو میرا قرض ادا کر دینا، اور میری بیٹیوں کا یعنی تمہاری بہنوں کا خاص خیال رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ دو وصیتیں انہوں نے۔ خود حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری نے اس پورے واقعے کو ذکر فرمایا۔ تو اس کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، وہ دیر تک روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹے میرے اتنا قرض ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے دن جنگ ہوئی، تو سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ حضرت عبداللہ تھے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا بھی مسلح بنایا گیا تھا، ان کا بھی ناک اور کان کاٹے گئے۔ تو یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ لمبا واقعہ ہے، امام بخاری نے ذکر فرمایا، کئی حدیثیں ذکر فرمایا۔ تو یہ جو صحابہ جو شہید ہوئے تو اس وقت ان کافرین، ان کمبخت منافقین نے تو تانا دیا مسلمانوں کہ کاش کہ یہ ہماری بات مان لے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی، شہید کا کیا مرتبہ ہے آگے ذکر فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم مت سمجھو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے مردہ مت سمجھو، چاہے ان کے مسلح بنا دیا جائے، چاہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اللہ کے نزدیک وہ مردہ نہیں زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اس کے بعد ان کا یہ منہ توڑ جواب، یہ دوبارہ تماچا ان کے چہرے پہ اللہ نے مارا۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ مسلح بنا دیے گئے، ان کے آنکھ ان کے کان ناک کاٹ دیے گئے، ان کا سینہ چیر دیا گیا، تم حقیر سمجھتے ہو؟ اور ایک روایت امام بخاری ہی نے ذکر فرمایا، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک کپڑا اڑایا گیا حضرت عبداللہ کے، امام بخاری نے روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ تیزی کے ساتھ آئے اور آ کر اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر زار و خطار رونے لگے، ان کے اوپر یوں پڑھ کے رونے لگے، ان کے چہرے کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، رونے لگے۔ صحابہ نے روکا، مت دیکھو، کیونکہ مسلح بنایا گیا تھا، چہرہ بگاڑ دیا گیا، مت دیکھو مت دیکھو۔ لیکن باپ ایک بیٹا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے تھے، پھر صحابہ روک رہے ہیں تو یہ آگے بڑھ بڑھ کر اپنے باپ کے لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت جابر کی ایک بہن روتی ہوئی دوڑی ہوئی میدان میں آئی۔ اب تک اللہ کے نبی خاموش کھڑے تھے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اب رو رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کی بہن دوڑتی ہوئی روتے آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو روکو، جابر کی بہن کو روکو، تو صحابہ نے روک دیا کہ مت آؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو جملہ فرمایا، اللہ اکبر، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں فرشتے اپنے پروں سے ان لاشوں کو ڈھانکے ہوئے ہیں۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے، خصوصاً جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے 3 مرتبہ اس روایت کو ذکر فرمایا، 3 مرتبہ اس حدیث کو لے کر آئے، فرشتے اپنے پروں سے ان کے اوپر پردہ کیے ہوئے ہیں، ان کو ڈھانکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حضرت امیر حمزہ کو، حضرت مصعب ابن عمیر کو، اور اسی طرح حضرت عبداللہ کے ان لاشوں کو جن کا مسلح بنایا گیا تھا، ان کے لاشوں کو اپنے پروں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم ان کے لاشوں کو نہیں اٹھاؤ گے اس وقت تک فرشتے اپنے پروں سے ان کو ڈھانکے ہوئے ہیں، جنت کی ہوائیں کھا رہے ہیں۔ تو اب یہ منافقین سمجھ رہے ہیں، منافقین کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ بھائی ہماری بات سن رہے تھے تو آج اس طرح خطر نہ ہوتے، ہمارے ساتھ گھروں میں بیٹھ جاتے، مدینے کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ، اس طرح ماں قتلوا وہ ختم نہیں کی جاتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، ارے کم بختوں، آپ کہہ دیجئے نبی،
قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہیں موت سے روکنا چاہے تو روک کے دکھاؤ۔ اگر موت تم کو بھی آنی ہے، لیکن اگر موت آئے گی کوئی روک سکتا ہے؟ ان کو تو نصیب ہے کہ یہ جہاد میں جا کر شہید ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ بنایا گیا، ان کے ٹکڑے بنائے گئے، یہ تو شہادت والی موت ہے، نصیبے والی موت ہے۔ لیکن تم کو بھی موت آنی ہے۔ تم کیا سمجھ گئے ہم جنگ میں نہیں گئے، ہم گھر میں محفوظ ہے، بالکل سیف ہے؟ نہیں، تم کو بھی موت آئے گی، ان کنتم صادقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا جواب دیا، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، یہ منافقین ہیں، اپنے بھائیوں سے کہا وقعدوا، اگر یہ بیٹھ جاتے ہمارے ساتھ، لو اطاعونا، ہماری بات مان لیتے، ہماری بات مان کر یہ مدینے ہی میں رہ جاتے، ما قتلوا، اس طرح قتل نہیں کیے جاتے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، تم اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ کوئی آدمی کسی کو بچا نہیں سکتا، موت سے بچ نہیں سکتا کوئی بھی آدمی، موت تو سبھی کو آنی ہے، چاہے گھر میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ لیکن اللہ نے ان موت کی تعریف فرمائے جو شہداء ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بیان فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو اس میں تھوڑی سی تفسیر ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔